ماں ایک ایسا رشتہ جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ تو کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ ہستی جو خود بھوکی رہ کر اولاد کا پیٹ بھرتی ہے، خود جا کر بچوں کی نیند کی حفاظت کرتی ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے خوابوں کی قیمت پر ہمارے لیے راستے ہموار کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ماں کی بات کریں گے، جس کی گود انسان کی پہلی یونیورسٹی ہے اور جس کی دعا ہمارے لیے زمین پر جنت کا پہلا احساس ہے، جس کی دعائیں اور التجائے اولاد کی ترقی اور خوشحالی کی جو ایک سیڑھیاں ہیں، جس کا دل اولاد کے ساتھ دھڑکتا ہے، جس کی سانسیں اولاد کے ساتھ چلتی ہیں، جو اولاد کی تکلیف دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور اولاد کے لیے اپنی جان بھی وار دیتی ہے۔ ماں کی قربانی کا قرض اگر ادا کرنے شروع ہو جائیں تو وہ لمحات ہی نہیں ہم لوٹا سکتے جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے یا پھر ان کی کامیابی کے لیے منتیں مانگتی ہے، اپنے رب کے سامنے آنسوں کے ساتھ ان کی صحت کے لیے التجائیں کرتی ہے۔ لیکن جو تصویر ہے نا، اس کا دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسی معاشرے میں کچھ ایسی مائیں بھی ہیں جو اپنی زندگی کی ہر خوشی، ہر خواہش اولاد پر قربان کر دیتی ہے، مگر بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ لاچاری، تنہائی، بے بسی، اس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کچھ مائیں تو گھریلو تشدد سہ کر بھی اپنا گھر نہیں چھوڑ پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولاد جو ہے نا میری، اس کا مستقبل نہ خراب ہو جائے۔ کچھ سنگل مائیں بھی ہیں، ان کا بھی دکھ آپ سمجھ سکتے ہیں، جو مائیں اپنی اولاد کو اکیلے پالتی ہے یا اکیلے پرورش کرتی ہے۔ آپ خود سوچیں، وہ اکیلی ماں تو نہیں ہوتی، وہ تو باپ بن کے پرورش کرتی ہے، مگر معاشرہ پھر بھی ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ سارا دن اپنے بچے کے لیے کام کرے گی، باہر روٹی کمائے گی، 10 مردوں کو ڈیل کرے گی، ان کے تانے سہے گی، سب کچھ، اور اس کے بعد معاشرہ ان کو ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے، اوئے ہائے باہر کام کر کے پیسہ لے کے آ رہی ہے۔ یہ معاشرہ ہے ہمارا۔ ہمارے اسی ملک میں سڑکوں پہ، ہسپتالوں میں اور اولڈ ہومز یہ بھی تو موجود ہیں جہاں پر وہ مائیں بھی پائی جاتی ہیں جنہوں نے ایک اولاد کو کبھی پالا تھا۔ میں اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک شو کرنے کے لیے گئی تھی جہاں پہ اولڈ ہومز میں ساری مائیں موجود تھیں۔ ایسی ایسی تکلیفیں سنی نہیں جا رہی تھیں، دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ مائیں جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنا سب کچھ اس اولاد کے اوپر قربان کر دیا اور اولاد نے ان کو دھکے، ٹھوکریں مار کے، تھپڑے مار کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ہم ماں کو زبان سے کہتے ہیں صرف جنت، مگر عمل سے تو ہم خود اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیتے ہیں۔ کبھی ماں کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی زندگی تو بہت مصروف تھی، ٹائم ہی کوئی نہیں ملا ہمیں، یا پھر گھر کے کسی ایک کمرے میں جو سب سے چھوٹے سائز کا ہوگا اس میں اس کی ایک چارپائی ڈال دی جاتی ہے اور سائڈ ٹیبل پہ نا ایسے یوں اٹھا کے اس کی سائڈ ٹیبل اس کی سائڈ پہ رکھ دی جائے گی اور یہاں پہ اس کی نا چند دوائیاں رکھ دی جائیں گی اور اس کو احساس دلایا جائے گا ہر وقت کہ تم مرنے والی ہو، اور یہ کہا جائے گا کہ بھئی ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا۔ ایسے پڑی ہوتی ہیں مائیں لوگوں کے گھروں میں، کونے میں، اور اگر بڑوں میں بیٹھ جائے، آ کے بچوں میں بیٹھ کے کوئی باتیں کرے، کوئی اپنا دل بہلانے کی کوشش کرے، پرانی یادیں نکال کے بیٹھ جائیں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ بہت پرانے زمانے کی ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، آپ کو اویئرنیس ہی کوئی نہیں ہے، آپ مت بولا کریں امی، جب ہم بات کیا کریں آپ مت بولا کریں، ہمارے بچے ابھی آج کے دور کے ہیں، اے آئی کے دور کے ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ کے زمانے میں جو کچھ ہوتا، آپ پلیز جائیں اندر جائیں، آپ نہ جائیں، آپ جائیں اندر جائیں۔ شادی کر کے لائیں گے، بہو کو پسند نہیں ہے ماں، اور فوراً بیٹے کو بھڑکا کے، سمجھا کے، بجھا کے، اپنی اداؤں میں لبھا کے تو ماں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ آپ بھی نہ اتنے معصوم ہیں، آپ کے اور بھی تو بھائی ہیں، ان کو بولے نا وہ سنبھال لے، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں بچے دیکھوں یا آپ کی ماں کو دیکھوں؟ اور وہ اولاد بھول جاتی ہے کہ اس ماں نے بھی تو پالا تھا، اس نے تو اس وقت اپنے 5-6 بچوں میں کسی ایک بچے کو گھر سے تو نہیں نکال دیا تھا کہ میں 3 پالوں گی، میں چوتھے تو میں نہیں پالوں گی۔ یہ ہے معاشرہ ہمارا۔ آج گھر جائیں تو محسوس کیجیے گا
کہ ہم نے اپنی ماں کو کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنی ماں کو کس طریقے سے کہتے ہیں کہ تقنیہ نوسی ہے، اور ہم بڑے فخر سے بیٹھ کے اپنے ماں کے بارے میں کہتے ہیں ہماری ماں تعلیمی یافتہ نہیں، جاہل ہے نا، اس لیے اس کو پتہ کوئی نہیں ہے. یا پھر ہم اپنی ماں کو لوگوں کے سامنے لانے سے شرماتے ہیں کہ ماڈرن نہیں ہے، اسٹائلش نہیں ہے، بال بلو ڈرائی نہیں ہوا ہوا ان کا، یہ وہ. ہائے اللہ، ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، مگر ہم نے کئی ایسی جنتیں سڑکوں پہ رلتے ہوئے دیکھی ہیں. اللہ کی قسم، بھیک مانگ رہی ہوتی ہے وہ مائیں. یہ مائیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، اپنے بڑھاپے کو گزارنے کے لیے بھیک مانگ رہی ہے روڈوں پہ. ایک بریک کے بعد ملتے. میں نے کیونکہ رونا چھوڑ دیا، اب میں روتی کوئی نہیں ہوں. یہ تھی والدہ واپڈا ٹاؤن میں رہتی ہے. واپڈا ٹاؤن میں رہتی ہے. تو جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم جب انٹر ہوتے ہیں تو میں امی جی کے پاؤں میں بیٹھتا ہوں پہلے، اور امی جی کے پہلے پاؤں دباتا ہوں، اور امی میرا بیٹا بھی اب اس نے سیکھ لیا ہے، تو یہ اب جو کریں گے بچے وہی کریں گے. وہ بچہ بھی دبانے لگتا ہے، تو وہ بچہ کمزور سا ہے، ذرا وہ سمارٹ سا ہے. مگر آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہوگی کہ میرے سے زیادہ یہ کر رہا ہے میری ماں کی. میری امی جی کہتی ہیں کہ او تم تھک جاؤ گے، اور میں کہتا ہوں یار آپ تھکو گے، آپ کا قد اتنا ہو گیا. اور وہ ماشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہے. اسی بات کو تھوڑی سی میں ایک چھوٹی سی الیبریٹ کروں گی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی تربیت دے رہے ہیں بچوں کو. آج کے والدین بچوں کو اچھی تربیت نہیں دیتے، بچوں کو پہلے ہی جو ہے نا اپنی ماں کے خلاف کر دیتے ہیں، باپ بھی، اور خاص طور پہ دادیوں کے ساتھ، یہ زیادہ دادوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر بچے ہی کہتے ہیں کہ دادی ہمارے کمرے میں ہمارا روم تو نہیں شیئر کریں گی، کیونکہ ان کے پاس روم کوئی نہیں ہوتا رہنے کے لیے. موسٹلی گھروں میں الگ سے کمرہ تو ماں کو دیا کوئی نہیں چاہتا. اگر ماں نے رہنا ہے اپنی پوتی کے ساتھ یا پوتے کے ساتھ، وہ منع کر دیتے صاحب، ہمارے کمرے میں نہیں، ہمیں نہیں آنا، ہمیں فون پہ بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، ہمیں دادی کی باتیں نہیں سننی. تو یہ بھی مسئلہ ہے. اور یہ دیکھ، نور رمضان میں خوش آمدید. اور ارسلان نے یہاں پر بنائی ہے دال چاول، ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ ہے. تو پہلے یہ بھی ہم تڑکا لگانے لگیں، دیکھ لیں ساتھ. اچھا، کچھ لوگ ڈفرینٹ، ارسلان کیونکہ شیف ہیں، ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا تڑکا لگاتے ہیں. کچھ لوگ ثابت ڈالتے ہیں، انہیں بالکل باریک کرش کر کے چیزیں ڈالی ہیں نا جی. اوکے. اس میں زیرہ ہے، ادرک بھی ڈالی آپ نے ہے نا؟ لہسن، ادرک، زیرہ اور کسوری میتھی. واہ. اور کسوری میتھی، ان سب کو جو ہے نا انہوں نے تڑکے میں تڑپا دیا. تڑپا کے تو جو ہے نا یہ ریڈی ہو گئے. اس کی خوشبو ذرا بڑھ جائے گی، اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور یہ ہم افطاری میں نوش کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. زبردست دال. اور کرشی جامع شری کی طرف سے ہمارے پاس گفٹ باکسز ہیں، ہم یہ مہمانوں میں بھی دینا چاہیں گے. آئیے گا کرشی جامع شری کے اوکے آڈینس میں یہ اوکے اس رمضان کو بنائے ریفریشنگ. رونق رمضان کرشی جامع شری سے